السلام علیکم دوستو، ذہین اور عقل مند ہونا ایک فائدہ مند چیز ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ منفرد چیلنجز بھی آتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا عام طور پر زیادہ ذہین افراد کو ہوتا ہے، جنہیں عام لوگ شاید نہ سمجھ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذہین لوگوں کے ان چیلنجز کی بات کریں گے جن سے وہ نمٹنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ سوچنا۔ ذہین افراد زیادہ سوچتے ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو درست فیصلہ لینے میں وقت بھی لگتا ہے اور مشکل بھی پیش آتی ہے۔ ذہین لوگ کاملیت پسند ہوتے ہیں اور معیارات کے متعلق زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ نمبر 2، معیاری گفتگو۔ زیادہ ذہین لوگ عام لوگوں کی باتوں میں کم دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ معیاری اور علمی گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا سماجی دائرہ بہت محدود ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کو رشتوں کے مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے۔ نمبر 3، بے چینی۔ ذہین لوگوں کے لیے بے چینی ایک عام مسئلہ ہے۔ وہ زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ان کو بہت ساری ایسی چیزیں بے چین کرتی ہیں جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کمال پرستی۔ کمال پرستی ایک ایسا رجحان ہے جس میں کوئی شخص اپنی کارکردگی اور نتائج کے بارے میں زیادہ معیارات رکھتا ہے۔ کمال پرست لوگ اکثر غلطیوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور وہ ہر کام کو کامل طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاملیت پرستی اس وقت ایک منفی چیز بن جاتی ہے جب انسان کاملیت کو حاصل نہ کرنے اور ناکامی کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ذہین لوگ اس مسئلے سے دوچار رہتے ہیں۔ نمبر 5، تنہائی کا احساس۔ ذہین لوگ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لیے ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے کم تعاملات کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا معیار بھی ان کی تنہائی کی وجہ بنتی ہے۔ ذہین لوگ اکثر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، لوگوں کو سمجھانا۔ ذہین لوگوں کے پاس مختلف نظریات، خیالات اور الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی گفتگو کا معیار بھی بہت زیادہ معلوماتی ہوتا ہے، جبکہ عام لوگوں کو ان کی باتوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ذہین لوگوں کے لیے عام لوگوں کو سمجھانا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ نمبر 7، مایوسی۔ ذہین لوگ دنیا کو ایک خاص نظریے اور آئیڈیل حالت میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، جبکہ دنیا کا نظام اپنے حساب سے چلتا ہے جو ذہین لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، جلد بور ہو جانا۔ ذہین لوگ عام چیزوں میں جلدی بور ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن ہمیشہ نئی چیزوں کو جاننے اور سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ذہین لوگوں کو عام طور پر زیادہ ذہنی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انہیں وہ محرک نہیں ملتا تو وہ بور اور بے چین محسوس کر سکتے ہیں۔ ذہین لوگ عام طور پر بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ ایک بار جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو وہ اس میں دلچسپی کھو سکتے ہیں اور کسی اور چیز پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 9، مباحثے میں مشکلات۔ ذہین لوگ اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں درست ہیں، خاص کر جب ان کی عام ذہنیت کے فرد کے ساتھ بحث ہو جائے۔ ذہین افراد بحث کو منطق اور لاجک کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کے لیے ایسی چیزوں کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ذہین لوگ کسی بھی بحث کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے۔ نمبر 10، زندگی کا مقصد تلاش کرنا۔ ذہین لوگوں کے لیے زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ ذہین افراد ہمیشہ لوگوں سے اچھی توقعات رکھتے ہیں جو کہ اکثر پوری نہیں ہوتی۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ خیالات کی جنگ لگی رہتی ہے، جہاں کئی نئے سوالات جنم لیتے رہتے ہیں جن کے جواب کہیں نہیں ملتے۔ اس سے ذہین افراد میں بے چینی پھیلتی ہے۔ نمبر 11، بیکار محسوس کرنا۔ ذہین لوگوں کو اپنے آپ کو بیکار محسوس کرنے کا چیلنج درپیش ہو سکتا ہے جب ذہین افراد ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام نہ لیا جاتا ہو یا ان کے کام کی قدر نہ کی جاتی ہو۔
یہ سچویشن ان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ نمبر 12، زیادہ حساسیت۔ ذہین لوگ عام لوگوں کی نسبت زیادہ جذباتی اور حساس ہوتے ہیں۔ یہ ایسی باتوں پر جذباتی ہو جاتے ہیں جو عام لوگ محسوس نہیں کرتے۔ یہ حساسیت، جذباتیت ان کے لیے کئی مسائل پیدا کرتی ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے وہ زیادہ کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ عام افراد ان چیزوں کو نوٹ ہی نہیں کرتے۔ دوستو، یہ 12 چیلنج تھے جن کا ذہین افراد کو سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ بھی یقیناً ایک ذہین فرد ہیں۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کس چیلنج کا سامنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔